السلام علیکم، میں ہوں سارہ حمیر اور بائی پروفیشن کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری ان تمام ویڈیوز کا مقصد سوسائٹی میں ہیلپ اور اویئرنیس دینا ہے تاکہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ ویڈیوز۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ سب سے پہلے فری میں دیکھ سکیں۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے سپورٹ بھی کرتے رہیں اور فیڈ بیک بھی دیتے رہیں۔ آج میں ڈسکس کروں گی کہ کون سی ایسی ڈیلی ہیبٹس ہیں جو کہ برین کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ تو 9 کچھ ایسی ہماری ڈیلی ہیبٹس ہیں اور ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو ہم کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہماری جو ایک برین کی ہیلتھ ہے، ہماری جو ایک مینٹل کنڈیشن ہے، اس پر آہستہ آہستہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس میں نمبر 1 پہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اپنے آپ کو ڈارکنیس میں رکھتے ہیں اور جو نیچرل لائٹ ہے، جو سن لائٹ ہے، اس میں باہر نہیں آتے، نکلتے نہیں۔ کئی دفعہ ہمارے گھروں کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اس طرح سے ہوتا ہے، گھر اس طرح سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان میں دھوپ کے آنے کا سلسلہ اتنا نہیں اچھا ہوتا، اور پھر ہمیں عادت بھی ہے کہ ہم گھروں میں ہی بیٹھے رہیں، گھسے رہیں، تو اس کی وجہ سے جو ایک سن لائٹ کا ایکسپوجر ہے وہ جب باڈی کو نہیں ملتا ہے تو اس کی وجہ سے باڈی میں جو ایک خاص قسم کی وٹامن ڈی کی کمی واقع ہوتی ہے، وہ برین ڈیمیج کرنے کا بھی باعث بنتی ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں انف سن لائٹ آتی ہے تو بہت اچھا ہے، یا آپ کے گھر میں ایسا ہے کہ بیٹھنے کے لیے کوئی بیک یارڈ ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ نکل کے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں یا دھوپ لے سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کئی دفعہ لوگ اپارٹمنٹس میں بھی رہتے ہیں تو اتنا پاسبل نہیں ہوتا، تو آپ کو باقاعدہ اپنے گھر سے باہر آنا چاہیے اور سن لائٹ کا جو ایکسپوجر ہے وہ لینا چاہیے، اور اپنے آپ کو، اپنی باڈی کو ڈارکنیس میں بہت عرصے تک، بہت دیر تک رکھنے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹو نیوز، نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو انفارمیشن جو ہے وہ کنزیوم کرنا۔ ہماری ڈیلی روٹین میں آج کل نیگیٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے اور ہم اس کو نام دے دیتے ہیں اسٹریس کا۔ یہ اب آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنا زیادہ نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سموتے ہیں، کتنا زیادہ نیگیٹیوٹی کو کنزیوم کرتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ ایسی کوئی نیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں جس میں پورے وقت یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، اور بہت ہی اس ٹائپ کی نیگیٹو انفارمیشن اسپریڈ کی جا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ وہ نہ دیکھیں، کیونکہ یہ تو ویسے بھی برین کے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہر نیوز کنزیوم کرنا، ہر نیگیٹو انفارمیشن آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ اس کا ایز سچ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا کہ ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نے یہ نہیں سب سنا، ہم نے یہ سب نہیں جانا، انفارمیشن نہیں لی، تو پھر ہماری نالج میں کوئی کمی ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی جب ہم اپنے اندر لیتے رہتے ہیں، ایسی انفارمیشن دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ایسی ہی باتوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، تو یہ بھی چیزیں آہستہ آہستہ برین ڈیمیج کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ بالکل ہی ایسے ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیا ہے، جہاں ہم اچھی باتیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہاں اگر ایسی بھی باتیں دیکھ لی، سن لی، زیادہ ہو گئیں تو کیا ہوا؟ لیکن ہر بری چیز کا ایک افیکٹ ہے اور وہ ظاہر ہے کچھ عرصے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، فوراً نہیں پتہ چلتا، تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ تو 3rd نمبر پہ ہے کہ آپ آج کل کی روٹین بھی کچھ ایسی ہے کہ اسپیشلی نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگ گئی ہے، یعنی کہ ہیڈ فون یا پھر ایئر فونز کا جو ہے وہ یوز کرنا۔ یہ بھی برین ڈیمیج کا باعث بنتا ہے، کیونکہ مستقل اگر آپ نے اپنے کانوں میں کوئی نہ کوئی ایک چیز جو ہے وہ لگا کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے آپ کچھ بھی سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو جو ایک نیچرل جو آپ کی لسننگ کوالٹی ہے وہ متاثر ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ان سب کا تعلق چونکہ ہمارے برین سے ہے، ہماری سننے کی صلاحیت، ہماری سننے کی جو پاور ہے، تو اگر یہ مستقل اس طرح سے شور شرابہ کانوں میں جاتا رہتا ہے اور بہت ہی قریب کی ایک فریکوینسی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے تو وہ برین کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم ہیڈ فونز کا جب یوز شروع کرتے ہیں تو ہم بہت لانگ آورز کے لیے شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ یہ بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنی ہوتی ہیں یا لیکچرز بھی سننے ہوتے ہیں تو وہ ہیڈ فون کا یوز کرتے ہیں، اور کئی دفعہ سانگ سننے کے لیے
لیے اس کو بہت کنوینئنٹ اور ریلیکسنگ بھی سمجھا جاتا ہے. اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے تو اس میں آپ گیپ ضرور دیں. اگر آپ نے سب سلسلہ رکھا ہے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اس سے زیادہ, تو کم از کم آپ کو آدھے گھنٹے کا گیپ ضرور دینا چاہیے. اور اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے اور صرف اس کو ایک ریلیکسیشن اور کنوینئنٹ کا ہی باعث بنایا ہوا ہے, تو اس سے جتنی زیادہ اوائڈ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں, اور اپنی جو برین ڈیمیج کرنے کی جو ایک ہم بڑھاتے جا رہے ہیں ایک سلسلہ, وہ اس کو کم ہونا چاہیے. 4 نمبر پر ہے کہ آپ کا سوشلی آئسولیٹ ہونا. کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ ملنا ملانا, بات چیت کرنا, شیئرنگ کرنا, اور ہر کوئی بزی ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں بھی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری باتیں مختلف طریقے سے سوچتے ہیں, اور جب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو آپ اگر کچھ نہ بھی بول رہے ہوں اور آپ صرف سن رہے ہوں, تو تب آپ کا جو دماغ ہے اور آپ کا جو ایک ذہن ہے, آپ کی جو آنکھیں ہیں, آپ کا جو ایک باڈی کا پورا سٹائل ہے, وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو اکیلے جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, چاہے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوں اور مستقل آپ کی یہی روٹین ہو کہ آپ صرف ٹی وی دیکھ لیتے ہیں, اکیلے بیٹھے رہتے ہیں, یا اکیلے ہی باہر چلے جاتے ہیں, کوئی واک بھی کر لیتے ہیں, لیکن پھر اپنا آتے ہیں, چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں, تو وہ چیز برین کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہے. سوشلی آئسولیشن سے اوائڈ کرنا چاہیے. آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلدی گیدرنگز جوائن کرنی چاہیے, چاہے وہ آپ کے دوست ہوں, چاہے آپ کے وہ کولیگز ہوں, یا آپ کے نیبرہڈ میں اچھے لوگ ہوں. آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے. اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کا بھی کچھ دکھ سکھ سنتے ہیں اور کچھ اپنا بھی سناتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ برین جو ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے, آپ کی آبزرویشن شارپ ہوتی ہے, اور جب ہم کسی سے کچھ سنتے ہیں اور کچھ کہنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں, کچھ بولتے ہیں, بتاتے ہیں, تو ہم کچھ اچھا فیل کرتے ہیں. تو اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کو شروع کریں, اور آپ آلریڈی یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو نوٹ کریں گے کہ واقعی یہ چیز بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہے. اور مستقل اس طرح کی سچویشن میں رہنا کہ آپ کسی سے ملتے ملاتے نہیں ہیں, بات نہیں کرتے ہیں, تو آہستہ آہستہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی ڈیمیج کرنے کا باعث بنتی ہیں, اور لانگ ٹرم میں برین ڈیمیج کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں, کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ اکیلے رہنے میں ڈپریس رہتا ہے. اور کئی دفعہ ایسی بہت سی سوچیں آتی رہتی ہیں جن کا کوئی کلو نہیں ہوتا, کوئی ایسا سرا نہیں مل رہا ہوتا, اور بالکل ایسی سوچیں ہوتی ہیں کہ بس ہم سوچے جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہوتا. تو وہ چیزیں آہستہ آہستہ جا کے برین پر اتنا افیکٹ کرتی ہیں کہ وہ برین ڈیمیج ہونے کا باعث بنتی ہیں. تو اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, اپنے برین کو ایکٹیو رکھنے کے لیے سوشل گیدرنگز میں ضرور جانا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, دوستوں سے ملنا چاہیے, اور کچھ کہنا بھی چاہیے اور کچھ سننا بھی چاہیے. تو 5ویں نمبر پر ہے کہ بہت زیادہ آپ کا ٹائم اگر اسکرین پہ گزرتا ہے. جتنا زیادہ دنیا نے ترقی کی ہے, جتنی زیادہ ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں الیکٹرانکس کی چیزیں آ رہی ہیں, اس میں جہاں ٹی وی ہے, اور ٹی وی کی بھی اتنی بڑی اسکرینز آ گئی ہیں, کمپیوٹر ہیں, موبائلز ہیں, اور آئی پیڈز ہیں, تو اتنا ہی زیادہ ہم سب کا اسکرین واچنگ ٹائم بڑھ گیا ہے. بچوں سے لے کے بڑوں تک ہر کوئی اسپیشلی یا تو اپنے موبائل پہ لگا ہوتا ہے, جھکا رہتا ہے, اور یا پھر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا پھر اسٹوڈنٹس اگر جو ہیں تو وہ کمپیوٹر پر بیٹھے ہوتے ہیں, کمپیوٹر سے ہٹتے ہیں تو موبائل پر ہوتے ہیں, اور موبائل سے ہٹتے ہیں تو پھر دوبارہ کمپیوٹر پہ گیمز پر ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ہو تو ان دونوں سے ہٹ کر ایک ذرا بڑی اسکرین جو کہ ٹی وی ہے اس پر چلے جاتے ہیں. تو اپنے اسکرین ٹائم کو واچ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسٹوڈنٹ ہیں آپ تو آپ کو بہت لانگ آورس کے لیے بیٹھنا ہے, کمپیوٹر پہ بیٹھنا مجبوری ہے, یا آپ کا آفس ورک ہے, تو آپ ہر 1 گھنٹے کے بعد 15 منٹ کی بریک لیں, ہر 2 گھنٹے کے بعد 20-25 منٹس کی بریک لیں, یا ہر 3 گھنٹے کے بعد آپ کو آدھے گھنٹے کی بریک لینی چاہیے. جس طرح جتنی حد تک آپ سے جو ممکن ہو سکے وہ آپ کو کرنا ہے. اپنی آنکھوں کو بھی ریلیکس کریں, اپنی برین کے سارے جو اندر سے آپ کے جو وینز ہیں ان کو بھی آپ کو ریلیکس کرنا ہے, اپنی باڈی کو بھی ریلیکس کرنا ہے. تو آپ کو کرسی سے بھی کھڑے ہونا چاہیے, چلنا پھرنا چاہیے, چکر لگانا چاہیے ادھر ادھر کمرے میں, یا باہر تھوڑا نکلنا چاہیے, باڈی کو اسٹریچ کرنا چاہیے. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے یہ کوئی ایک اپنا جو ہے وہ بیٹر پلان کرنا ہوگا, کیونکہ ٹو مچ اسکرین ٹائم برین کو ڈیمیج کرنے کا باعث بنتا ہے. اور اس کے لیے بہت ساری ریسرچز ہو گئی ہیں, اور بہت آسانی سے جا کے ان کو سرچ کیا جا سکتا ہے, اور یہ ایک پروف ہے کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں ہمارے لیے بہت سہولت کا باعث ہیں اور ہماری انٹرٹینمنٹ کا باعث ہیں, لیکن یہ برین کو ڈیمیج کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں. اور اگر بہت چھوٹے بچے ہوں اور ان کو بھی اس طرح سے اگر عادت ہو چکی ہے اور وہ بہت زیادہ ٹی وی پہ یا پھر کمپیوٹر اور موبائل پہ ٹائم گزارتے رہتے ہیں, تو ان کے برین ڈیمیج ہونے کا تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے بڑوں کی بنسبت. نمبر 6 پر ہے
کہ آپ کا بہت زیادہ شوگر لینا. ہماری روٹین ایسی ہے کہ ہم ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز اور واک کو پریفر نہیں کرتے. مصروف ہونے کا بہانہ ہمارے پاس سب سے پہلے ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ ہم پھر خود ہی لیزی ہو جاتے ہیں, سستی اتنی آ جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پر ہم کبھی موسم کا بہانہ لگا لیتے ہیں کہ گرمی بہت ہے, کبھی ہم سمجھتے ہیں اب تو سردی آ گئی ہے. اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آگے پیچھے ہو کے ہمیں ایک خاص قسم کی فزیکل ایکٹیویٹی سے روکے رہتی ہیں. اب جو بھی ہو, اگر ہم وہ چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہماری جو کھانے پینے کی روٹین ہے اس میں کوئی بہتری ہونی چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ڈیلی روٹین میں ہمارا جو شوگر لیول ہے وہ انٹیک بہت زیادہ ہے, چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں, ہم کسی نہ کسی بہانے سے میٹھا کھاتے رہتے ہیں. کچھ ٹریڈیشنل بھی ہے, کچھ ایک ویلیوز بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں, اور کسی نہ کسی موقع پر مٹھائیاں, سویٹس, بیکری آئٹمس, چاکلیٹس اور طرح طرح کی وہ چیزیں جس میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہم لیتے رہتے ہیں. اور یہ ایک ریسرچ ہو چکی ہے اس بارے میں کہ بہت زیادہ شوگر لینے سے آپ کا برین ڈیمیج ہوتا ہے. اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو ویٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یا پھر آپ کو کل کو ڈائبٹیز ہونے کا, شوگر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے برین ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو برین کے جو سیلز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ویک ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس طرح سے باڈی کی تمام اور آرگنز ہیں اور باڈی کی جو ایک ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. تو اس چیز کو بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو اتنا ہلکا نہیں لینا چاہیے کہ ہمارا شوگر انٹیک کتنا ہے اور ہماری کھانے پینے کی روٹین کیا ہے. اس کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے, اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اس شوگر کو لینے کے بعد اس کو ضائع کر سکتے ہیں, اس کو برن کر سکتے ہیں. کیا ہم اتنا ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. تو پھر ہمیں اپنے اس شوگر انٹیک کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. نمبر 7 پر ہے کہ ہم بریک فاسٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ناشتے کو اسکپ کرنا ہم لوگوں کی ایک عام سی ایک ہیبٹ بن گئی ہے اور ہم اس کے بہت زیادہ عادی ہو چکے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ راتوں کو چونکہ دیر سے سویا جاتا ہے تو صبح میں ارلی مارننگ اٹھنے کی بھی اتنی نہیں ہوتی اور جلدی جلدی اسکول, کالج اور آفیسز کے لیے بھاگا جاتا ہے. تو ناشتہ کھانے کی جو ایک عادت یا ناشتہ کھانے کی جو ایک روایت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے تقریباً ہر گھر میں. لیکن آپ کے پورے دن کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ پورا دن کیسا گزار پاتے ہیں وہ آپ کی ارلی مارننگ ناشتے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کے پورے دن کی روٹین ناشتے پر ہی آپ کو ایک بتاتی ہے کہ آپ سارا دن کتنا ایکٹیو رہیں گے یا کیا کچھ کر سکیں گے. کیونکہ سارا دن کتنا آپ تھکیں گے, سارا دن آپ کے پاس کس طرح کی ایکٹیویٹی رہے گی اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. اور شروع سے ہی جب آپ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلتے ہیں تو پھر لنچ کب ہوگا اور کیا سلسلہ بنے گا, اور اسٹمک جب اتنے گھنٹوں خالی رہتا ہے تو اس سے جو انزائمز جو ہے وہ ڈسچارج ہوتے ہیں اور پھر وہ جو ہماری ایکٹیویٹی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمارے موڈز کو کتنا چینج کرتے ہیں اور ہماری ریلیکسیشن کس طرح کی رہتی ہے, یہ سب چیزیں اس پر بیس کرتی ہیں. تو ناشتے کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے 2 انڈے کھا لینے ہیں, 2 پراٹھے کھا لینے ہیں. ناشتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناشتہ کبھی اسکپ نہ کریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت ہیوی ناشتہ کرنا ہے. آپ کچھ بھی صبح میں جو آپ کو بہتر لگتا ہے ہلکا پھلکا آپ ناشتہ کریں. اور وہ ایک زمانے جو ہم سنتے تھے کہ ناشتہ خوب کرو تگڑا کرو, وہ والی بات نہیں ہے, لیکن ناشتہ آپ کو کرنا ہے. چاہے آپ دودھ کا گلاس لیں اور ساتھ میں ایک ٹوسٹ کھا لیں, یا آپ کو اگر چائے اور کافی پسند ہے تو آپ وہ لیں اور ساتھ میں چاہے کچھ بھی لے لیں, ہلکا سا بوائل ایگ کھا لیں. اگر آپ کو کوئی اور چیز پسند ہے لیکن وہ آپ کو لینی ہے تو ہلکی مقدار میں ہی صحیح آپ صبح میں کھائیں. اس کی ہی وجہ سے سارا دن آپ کی انرجی بیٹر رہے گی, آپ کے موڈز اچھے رہیں گے اور جتنا کام آپ نے جو سارا دن کرنا ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے گا. 8 نمبر پر ہے کہ لانگ آورز ایک ہی جگہ پر بیٹھنا یا بیٹھے رہنا. کیونکہ ہماری روٹین ایسی ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایکسرسائز اور واک کو اتنا پریفر نہیں کرتے اور کئی دفعہ ہم بہت تھک بھی جاتے ہیں اور ہمارے پاس وقت کی کمی کا بھی بہانہ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم وہ ایکٹیویٹی نہیں باڈی کی کر رہے ہوتے. اور کیا ہوتا ہے کہ آفس میں بیٹھتے ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے اسکول کالج میں بیٹھتے ہیں, پھر وہ گھر آ جاتے ہیں, پھر وہ گھر میں بھی کسی ایک صوفے اور کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں. کیونکہ کیا ہے کہ وہی اسکرین ٹائم ہے, آپ کو ٹی وی دیکھنا ہے, آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے, یا اگر آپ موبائل بھی کر رہے ہیں اس پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو آپ
آپ کسی نہ کسی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو لانگ آورس تک بیٹھے رہنا آپ کے برین ڈیمیج کا باعث بنتا ہے، اور ہم بالکل بھی ان چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، بالکل بھی اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہاں اس سے کیا ہوگا. لیکن جب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوہ یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو لانگ آورس تک آپ کو کہیں پہ بھی کسی بھی ایک جگہ نہیں بیٹھے رہنا چاہیے. اگر آپ آفس میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اٹھنا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، ادھر ادھر چکر لگانا چاہیے. گھر میں بھی آپ ہیں اور آپ کی کوئی ایسی روٹین نہیں ہے، آپ کو کوئی ایسے کام نہیں کرنے، تو تب بھی آپ گھر میں چلیں پھریں، اٹھیں اور کوشش کریں کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کا کوئی نہ کوئی بہانہ نکالیں اور کوئی ٹائم مقرر کریں. لاسٹ میں اور 9 نمبر پر میں نے دیا ہے کہ آپ کی پور سلیپنگ ہیبٹ. جب آپ اچھے سے نہیں سوتے، جب آپ اپنا سونے کا پلان اچھے طریقے سے نہیں کرتے اور ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ رات کو دیر تک جاگنا یا لیٹ آورز سونا یہ کچھ ہمارا ایک ٹریڈیشن بن چکا ہے. اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی پارٹیز اور آپس میں ملنا ملانا، گھروں میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ کہیں گئے ہیں، تو لیٹ نائٹ ہی سب کچھ ختم ہو رہا ہوتا ہے اور ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. مگر وہی لوگ جسمانی طور پر بھی صحت مند رہتے ہیں اور ذہنی طور پر بھی، جو کہ سورج کے ساتھ اٹھتے ہیں اور سورج کے ساتھ سوتے ہیں. تو اپنی سلیپنگ ہیبٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. دیر سے سونا اور صبح بہت دیر تک سوتے رہنا یہ کہیں سے بھی آپ کی نیند کو پورا نہیں کرتا، بلکہ یہ ایک طرح سے آپ کے برین ڈیمیج ہونے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم رات کو دیر سے سوئے تو دن میں بھی ہم 12 بجے تک سو کے اٹھ گئے ہیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہماری 8 سے 10 گھنٹے کی نیند تو پوری ہو گئی ہے. اور یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے جس کے ساتھ ہم چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک رانگ انفارمیشن اپنے آپ کو ہم دیتے ہیں اور اس کو ہی ہم اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں. ہر روٹین میں، ڈیلی روٹین میں ہم یہی سب کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو رات کو جلدی سونا چاہیے، اور رات کی نیند لینا اور دن میں جو نیند لینا ہے اس کا بہت فرق ہوتا ہے. چاہے آپ دن میں جیسے کچھ لوگ ہیں وہ رات کی کوئی جاب کرتے ہیں، وہ ان کا نائٹ ورک ہوتا ہے، تو ان کی روٹین جو دن میں سونے کی ہے اس کی وجہ سے ان کا جسم بہت نڈھال اور لیتھارجک رہتا ہے، باڈی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی. تو رات کی نیند جو ہے اس کا باڈی پر اور برین پر اثر ہی ڈفرینٹ آتا ہے. تو اپنی نیند کو اہمیت دیں، رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں. سونے سے پہلے کسی قسم کی بہت زیادہ کوئی ویڈیوز دیکھنا، کوئی انفارمیشن لینا اور اسپیشلی اسکرین پہ رہنا کچھ دیر تک، وہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیر سے نیند آنے کا ایک سلسلہ بند سا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی بہت ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے برین بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور پھر وہ نیند آنے کا مشکل ہوتی ہے. تو پھر ہم اور زیادہ وہی چیز کرنے لگ جاتے ہیں کہ نیند تو آ نہیں رہی، ٹھیک ہے موبائل پہ بیٹھ جاتے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ لیتے ہیں، چیک کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں، اپنی سلیپنگ ہیبٹ کو بیٹر کریں. تو اس سے آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کے جو برین ہے وہ ایکٹیو رہے گا، آپ کی ڈیسیجن میکنگ، آپ کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ دن بدن آپ کو لگے گا کہ اچھی ہوتی جا رہی ہے. اور آگے کے لیے بھی فیوچر میں جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ کی جو برین ڈیمیج ہونے کا جو خطرہ ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو بہت چھوٹی باتیں ہیں، بہت معمولی باتیں ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ ہیں. ان سب کو فالو کریں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنی زندگی گزارنے کی جو روٹین ہے اس کو بہترین کریں. تھینک یو فار لسننگ.